Edwin Jenner. Edwin Jenner. السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے مدثر نے، جو کہ UK میں رہتے ہیں۔ مدثر کہتے ہیں کہ میری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ جب میں پاکستان گیا تھا، اور شادی کے بعد جب میری شادی ہوئی تھی تو میں 2 ماہ پاکستان میں رہا، اور اس کے بعد واپس آ گیا۔ اس کے بعد میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور میں اس کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، بے چین تھا۔ میں نے بہت مشکل سے، جہاں میں جاب کرتا ہوں ان سے ویکیشنز، یعنی کہ میں چاہتا تھا کہ میں ویکیشنز پہ جاؤں، چھٹیوں پہ جاؤں، میں نے ان سے بہت مشکل سے لیو لی، اور لیو کے بعد میں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے پاکستان چلا گیا۔ اس ٹائم میرے بیٹے کی ایج 1.5 سال تھی، 1 سے 1.5 سال کے درمیان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ میں پاکستان گیا، میں اپنے بیٹے سے ملا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اپنی بیوی سے ملا، اپنے گھر والوں سے ملا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ مطلب فوراً چلے گئے تھے واپس انگلینڈ، تو میرا یہ دل ہے کہ ہم لوگ اب کسی باہر ایسی ناردرن ایریاز میں جائیں، اور وہاں پہ جا کر کچھ دن انجوائے کرتے ہیں۔ اس طرح آپ نے پھر واپس چلے جانا ہے تو کچھ ٹائم ہم لوگ سپینڈ کریں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ جائیں گے، اور ہم لوگوں نے پلان بنایا۔ یہ جو سٹوری میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ آج سے 5 ماہ پہلے کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فیب کا مہینہ تھا، اور میری برتھ ڈے بھی انہی ڈیز میں تھی، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ میں اپنی برتھ ڈے بھی ادھر جا کر سیلیبریٹ کروں گا۔ ہم لوگ ہنزا ویلی میں گئے۔ اب ہم لوگ ادھر گھومنے لگے۔ ادھر میرا ایک فرینڈ تھا، ان کے کچھ جاننے والے تھے، ان کا ادھر گھر تھا، اور وہ جو گھر تھا وہ اسی سٹائل کا تھا جس سٹائل کے ہنزا میں گھر بنے ہوتے ہیں، یعنی کہ پتھروں کے، بہت بڑے بڑے پتھروں کے گھر تھے۔ ان دنوں میں شدید سردی تھی، ادھر بہت شدید سردی تھی، سنو فال ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے اپنی مسز سے کہا بھی کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ادھر نہیں ابھی جانا چاہیے، میں 2 ماہ کی لیو پر ہوں، ہم لوگ مارچ کے مہینے میں ادھر جائیں گے۔ لیکن میری مسز کی ضد پہ ہم لوگ چلے گئے۔ میرے دوست نے مجھے یہاں سے جانے سے پہلے ادھر اس گھر کی کیز دے دی تھی۔ وہ ایک عجیب سا گھر تھا، یعنی کہ جیسے کہ ادھر کے گھر ہوتے ہیں، پتھروں کے بنے ہوئے، اور آگے لکڑی کا دروازہ تھا۔ جب میں نے اس گھر کو کھولا، اوپن کیا، تو مجھے تھوڑا عجیب سا وہ گھر لگا، بہت عجیب، یعنی بہت عجیب لگا۔ یعنی ہم ایسے گھروں میں رہنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اب ہماری مجبوری تھی، اور ہم لوگ 20 ڈیز کے ٹرپ پر گئے ہوئے تھے، اور ہم لوگ ادھر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ ادھر اندر دروازہ، یعنی انہوں نے بتایا آپ کو کہ کھولا، میں اندر گیا، ہم لوگوں نے ایک سائڈ پہ اپنا سامان رکھا، اور اس کے بعد ادھر بیڈ وغیرہ بچھے ہوئے تھے، اور ہم نے ایک سائڈ پہ اپنے بیبی کو لٹایا، اور اس کے بعد بہت خوبصورت موسم تھا ادھر، لکڑی کی اور عجیب سے، جن کو پتہ نہیں، مجھے نیم ٹھیک سے نہیں آ رہا، ان کی ونڈو بنی ہوئی تھی۔ ہم نے ایک طرف سے تھوڑی سی ونڈو کھولی، کیونکہ گھر میں تھوڑی ہبس تھی، اور ہم نے کہا کہ تھوڑا ویدر ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک سائڈ پہ ہم نے سامان رکھا، کیونکہ اس گھر کا رینٹ تو ہم لوگوں نے دینا نہیں تھا، وہ بالکل فری آف کاسٹ تھا۔ تو میری مسز نے کہا کہ مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگ رہی ہے، اب ہم کچھ دن ادھر رکیں گے۔ ہم لوگوں نے پلان کیا تھا کہ ہم ہنزا سے آگے بھی جائیں گے، لیکن اب جیسے ہمیں ادھر ایک فری رہائش مل گئی تھی، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اسی جگہ کو سارا پھریں گے، اور پھر اگر ہم نے نیکسٹ کہیں جانا ہوا تو ہم لوگ جائیں گے۔ رات کا ٹائم تھا، آدھی رات کا ٹائم تھا۔ میں پہلے باہر گیا، میں نے باہر جا کر کھانے کی کچھ میں چیزیں لے کر آیا۔ میری مسز گھر پہ اکیلی تھی، اور میرا بیبی بھی۔ اور جیسے ہی میں گھر آیا تو میری بیوی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟
جس پہ اس نے کہا کہ جب آپ گئے ہیں تو جو ساتھ والا روم ہے اس میں عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں. میں اس روم کی طرف گئی تو اس روم کا دروازہ بند تھا، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس روم میں کوئی ہو، اور وہ کوئی جانور نہیں تھا، باقاعدہ وہ انسان کے چیزیں ادھر ادھر کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں. جس پہ میں نے اسے کہا کہ ساتھ والے گھر میں بھی لوگ رہتے ہیں، تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے اس کی بات کو ٹوٹلی ڈس ایگری کر دیا، اور میں نے کہا کہ تم کھانا کھاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ کھانا کھانے لگے. کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلے گئے. آدھی رات کو جب ہم لوگ گھر آئے تو ہم لوگ تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ، اور کھانا کھا کر ہم لوگ سونے لگے. تو اچانک سے کسی نے یوں لگا ہم لوگوں کے جو روم کا ڈور ہے اس کو بہت تیزی سے کھولا ہے، اور کھول کر اس کو بند کر دیا ہے، اور بہت زور سے اس کی آواز آئی. وہ لکڑی کے بالکل اتنے زیادہ مطلب کہ اسٹرانگ ڈور نہیں تھے، اتنے زور سے اس کو بند کیا، مجھے یوں لگا کہ جیسے ڈور ٹوٹ گیا ہو. جیسے میں اٹھا، میں نے دیکھا میری بیوی بھی ڈر گئی، میرا بچہ بھی اٹھ گیا اور وہ رونے لگا. ایک چھوٹی سی بات یہ میں آپ سے کلیئر کرتا جاؤں کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے، جو میرا بیبی تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اور اتنا رو رہا تھا کہ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اتنا زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے. بہت مشکل سے جب اس کو سلاتے تھے تو تھوڑی دیر سوتا تھا، پھر جاگ جاتا تھا. اور مدثر کہتے ہیں کہ کیونکہ بچے ایسی مخلوق دیکھ لیتے ہیں، وہ اس ٹائم پہ وہ ان کے پاس زبان نہیں ہوتی بتانے کے لیے. میری بیوی اور میں بہت زیادہ ڈر کے، کیونکہ مجھے اس ٹائم بھی یقین آیا میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے. جس ٹائم پہ اس دروازے نے زور سے بند ہوا اور کھلا، میں جیسے دروازے کی طرف گیا، میں نے دروازے کو کھولا تو میں حیران رہ گیا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے جو کہ نہایت بھیانک شکل کی ہے. اور مدثر کہتے ہیں کہ میں بالکل سچ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ عورت اتنی بدصورت تھی. اس کے چہرے کو ایسے تھا کہ جیسے ابھی اس کا چہرہ پھٹ جائے گا. سرخ لال انگارے کی طرح اس کا چہرہ تھا. اس کا لباس بہت عجیب تھا، اور جو بال تھے وہ یوں لگتا تھا صدیوں سے دھوئے نہ ہو. اس عورت نے اتنی خوفناک آنکھوں سے میری طرف دیکھا کہ میں دیکھ کر میں نے فوراً دروازے کو بند کیا، اور میں اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنے لگا. میں نے اپنی بیوی کو اس ٹائم یہ بات نہیں بتائی، اور میں نے فوراً اپنے دوست کو کال کی اور اس کو یہ ساری بات بتائی. اب وہ رات ادھر گزارنی تو تھی ہم نے، لیکن وہ رات ادھر گزارنا کسی قیامت کے سما سے کم نہیں تھا. میں نے ڈور کو لاک کر لیا تھا. جب میں نے ڈور کو لاک کیا تو مسلسل کوئی ڈور کو نوک کر رہا تھا. اس کی نوکنگ کی جو آواز تھی وہ بہت خوفناک تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے نیل اس دروازے کے اوپر ماری. اس کے بعد میں اتنا ڈر گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے ساتھ میرا چھوٹا سا بچہ تھا، میری بیوی تھی، مجھے اپنی نہیں تھی، مجھے اپنی بیوی اور بچے کی بہت زیادہ تھی. میرے دوست نے کہا کہ مجھے ایسا کچھ نہیں پتا کہ ادھر کچھ ایسا ہے یا نہیں، لیکن تم ادھر سے چلے جاؤ. اب آدھی رات کے ٹائم اتنی شدید ٹھنڈ میں بچوں کو لے کر باہر بھی نہیں جا سکتا تھا. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایسے لگا کہ جیسے وہ جو روم تھا، اس روم کے اوپر بھی چھوٹے سے 2 روم بنے ہوئے تھے، جیسے اوپر سے کسی نے چھت کو کوٹنا شروع کر دیا، یعنی کہ کسی ڈنڈے سے چھت کو زور زور سے مار رہا ہو. ایسے لگتا تھا کہ وہ چھت ہمارے اوپر گر جائے گا. ہم بہت زیادہ ڈر گئے. وہ رات اتنی بھیانک تھی، وہ عورت ہمیں چین نہیں لینے دے رہی تھی. جب میں نے اس گھر کا پہلی دفعہ دروازہ کھولا تھا تو بہت گھٹن حبس اور ایک عجیب سی گندی سی سمیل تھی، بہت عجیب. میں نے آج تک زہر کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن وہ سمیل ایسے لگتا تھا کہ جیسے زہر کی ہو. بہت خوفناک، بہت گندی سمیل تھی جو کہ سانس کو لگ رہی تھی. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے، اور ہم نے ساتھ ہی اپنے موبائل پہ سورۃ بقرہ لگا دی. جیسے ہی سورۃ بقرہ مڈ تک پہنچی تو وہ جو اوپر چھت پہ وہ اس چیز کو زور زور سے مار رہی تھی اور دروازے کو عجیب و غریب طریقے سے نوک کر رہی تھی، وہ چیز کم ہو گئی، اور ہم لوگوں نے تھوڑا سا سکون کا سانس لیا. لیکن فجر کی اذانوں سے پہلے دوبارہ اس نے اٹیک کیا، اور اب ایسے لگتا تھا کہ وہ دروازے کو توڑ دے گی، اور عجیب و غریب غرانے کی آوازیں تھیں. ہم لوگوں نے اپنے روم کی ونڈو کو کھولا جو کہ باہر کی طرف تھی، لیکن باہر کی طرف سناٹا، خاموشی تھی، کوئی کسی کی آواز سننے والا نہیں تھا. ہم نے کہا اگر ہم ساتھ والے گھر میں سے بھی کسی کو بلائیں گے تو ہمیں دروازہ کھولنا پڑے گا، جو کہ ابھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. مدثر کہتے ہیں کہ بہت مشکل سے ہم نے وہ رات تو گزاری.
صبح ہوتے ہی اب میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ اس دروازے کو کھولوں. جب میں نے دروازے کو کھولا ڈرتے ڈرتے تو اس دروازے کے باہر جو قدموں کے نشان تھے وہ ایک بھینس کے پاؤں کے تھے. یعنی میرے سامنے ایک زندہ عورت کھڑی تھی جلے منہ والی. اس کی مطلب کہ سب کچھ انسانوں جیسا تھا. لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو ہم لوگوں کے روم کے باہر عجیب و غریب مٹی کے بڑے بڑے نشان تھے، یعنی کہ بھینس کے پاؤں کے. ثابت ہوا کہ وہ ایک چڑیل تھی. اس گھر میں جنات کا بسیرا تھا. ہم لوگ اس گھر سے اپنے سامان کو اٹھا کر باہر، موسم بہت خراب تھا دن کے ٹائم بھی، بنا سوچے سمجھے باہر نکل گئے اور ساتھ والے گھر کو نوک کیا. وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیں اندر آنے کا کہا. ہم نے رات کا سارا واقعہ ان کو بتایا، جس پہ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں بہت شدید چڑیل آفت کا بسیرا ہے. جو کہ اس گھر میں لوگ پہلے رہتے تھے وہ بھی اس گھر کو چھوڑ گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس گھر کو ایک گیسٹ روم بنا دیا. جو بھی آتا تھا وہ یہاں سے ڈر کے بھاگ جاتا تھا. آپ نے تو رات نکال لی ہے، لیکن لوگ ادھر رات بھی نہیں نکالتے. اور پھر اس شخص نے گیسٹ ہاؤس کو بھی بند کر دیا اور اس گھر میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے. آج 1.5-2 سال کے بعد آپ لوگ ادھر آئے ہو اور ہم لوگوں کو کافی عجیب لگا، لیکن پھر ہمیں لگا کہ شاید جس کا یہ گھر ہے وہ ادھر آیا ہوگا. انہوں نے بتایا تھا کہ اس گھر میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ اس کی ایک بیٹی تھی. اس کی بیٹی کو پرسرار طریقے سے وہ مر گئی لڑکی رات کے ٹائم. اس کو کیا ہوا، وہ بیمار بھی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اس کو یہ تکلیف آئی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اور اس شخص نے سننے میں آیا کہ اسی گھر میں اس کی قبر بنا دی تھی. نہ جانے اس انسان کے ساتھ کیا ہوا، وہ خود بھی اس گھر کو چھوڑ گیا، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس دن کے بعد اس گھر میں عجیب و غریب سلسلے شروع ہو گئے ہیں. اکثر رات کے ٹائم اس گھر میں دروازوں کا زور زور سے بند ہونا، ان کی آوازیں آتی ہیں. ہم لوگ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس گھر کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ کہانی تھی مدثر کی جو انہوں نے UK سے میرے ساتھ شیئر کی، اور انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ جب بھی آپ ایسے ناردرن ایریاز میں جائیں تو کائنڈلی سب کچھ چیک کر کے جایا کریں. اپنے بچوں کے ساتھ ایسی جگہوں کا رسک مت لیں، اور ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ صرف 2 سے 3 دن کا ٹرپ ایسے رکھیں کہ آپ کسی ہوٹل میں رہیں اور ادھر سے فوراً چلے جائیں. ایسے گھروں میں رہنے کی غلطی دوبارہ مت کریے گا. ہم میاں بیوی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے اور میری بیوی کو اور میرے بچے کو شدید وامٹنگز ہونے لگ گئیں. ہم لوگ 1-2 ماہ بیمار رہے. میں باہر جا کر بھی بیمار رہا اور اس واقعے کو آج تک بھول نہیں سکا. یہ سٹوری تھی مدثر کی جو انہوں نے UK سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مدثر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز، یہ تھی آج کی سٹوری. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر سٹوریز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں. جو بھی اس سٹوری کو سن رہا ہے وہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کرے. اور آج کا اچھا میسج یہ ہے کہ ہمیشہ سب کے لیے اچھی نیت رکھیں، اور اچھی نیت کا بدلہ آپ کو اللہ دے گا، انسان نہیں دے سکتا. انسان احسان فراموش ہوتا ہے، اور جو اللہ ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کسی انسان سے احسان کا بدلہ مت رکھیں، کیونکہ انسان کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے. اس پہ ضرور عمل کریے گا، اور اپنے اللہ سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کریں. اور ان کی محبت میں انسان کو بہت کچھ ملتا ہے. جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین کا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.